کہ اہل سنت شریف ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں. جب مسجد اہل سنت کی ہے اسے کس لیے ایک دوسرے فرقے کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا تھا اسے پھاڑا گیا، مسجد کی توہین کی گئی ہے، اور اس کا جو سٹے لیا گیا تھا اہل سنت کی طرف سے ابھی وہ مدت باقی ہے اور اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. اس لیے ہمارا لاہور کی اس اتھارٹی سے مطالبہ ہے کہ قبل اس کے کہ اہل سنت تم سے نوچ کے اپنا حق لیں، تم وہ حق اہل سنت کے سپرد کرو اور مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی اہل سنت کو دی جائے. دکھ و تاسو کا مقام یہ ہے کہ رات کو فقط مسجد کے تنازع کو اپنے سائڈ پہ کرنے کے لیے بھائی آفت شامل ہے ظہیر اور حسن مدنی کا الزام لگا دینا تو ادھر رسالت کہ لوگ درود و سلام کی توہین کی، ساتھ میری بھی تصویر لگا دی گئی، پھانسی کے پھندے میرے گلے میں ڈال کے پورے انٹرنیٹ پہ پھیلا دی گئی. آج بھی میں جلالی صاحب کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہم تو اس جگہ پہ موجود ہی رہی جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا، تو تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو. قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین، پھر مبالغہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو. حضرات گرامی قدر تمہاری ذریت بھی آ جائے، تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. کرنٹ افیئر نمبر 1 آج کا، وہ جو بریلوی فرقے کی طرف سے اہل حدیث مکتب فکر کے 2 ڈومیننٹ علماء علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے بھائی ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی گئی. اب اس کمپین کو آلموسٹ کوئی 1-1.5 مہینہ گزر چکا ہے لیکن پرابلم سالو نہیں ہوا. میں نے اس کو ڈسکس کرنا تھا، بیچ میں ایران اسرائیل کی جنگ کا ایک ایشو آ گیا تو یہ ڈسکس نہیں کر سکا، ورنہ یہ 203 نمبر پبلک سیشن میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا. آج 208 پبلک سیشن ہے. اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے پورے معاملے کا وہ مساجد کا ہی مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنی مسجدیں الگ الگ اس لیے بنائی ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان دونوں فرقوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، اسلام سے، اور انہی کا فیض ہے یہ انورٹڈ کاماز میں جو آج تک جاری ہے. مسجد بریلویوں کے پاس تھی مسجد یا رسول اللہ، پھر اہل حدیث کے پاس آئی جوبلی ٹاؤن لاہور میں، پھر اہل حدیث کے پاس اس وقت آ چکی ہے کورٹ میں، ان کے مقدمات چل رہے ہیں. مسجد کا نام یا رسول اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بریلوی ہی اس قسم کا نام رکھیں گے، اہل حدیث تو نہیں رکھیں گے. مسجدوں کے ناموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس فرقے کی مسجد ہے. تو اس مسجد پہ جب دوبارہ سے اہل حدیث کو قبضہ ملا تو بقول بریلوی علماء کے انہوں نے وہاں پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا کوئی بینر لگا ہوا تھا، وہ انہوں نے پھاڑ دیا یا اتار دیا، جو بھی کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ درود شریف کا سٹیکر پھاڑا ہے یا بینر اتارا ہے تو دراصل یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ سے 295C لگنی چاہیے ہشام الہی ظہیر صاحب کے اوپر، جو چھوٹے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب کے. پھر ان کے دفاع پر ابتسام الہی ظہیر صاحب سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس پہ ڈسکشن کی. ان دونوں کی ویڈیوز، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ویڈیو بریلوی فرقے کی طرف سے، اور اس کے جواب میں اہل حدیث وہابی فرقے کی طرف سے ابتسام الہی ظہیر صاحب کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. جن لوگوں نے کچھ عرصہ سے میرے بکس کے اندر یہ چیز پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی کہ انجینئر صاحب نے آ کر فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، ورنہ پاکستان میں تو اتحاد امت چل رہا تھا، سارے فرقے ایک دوسرے کو سپیس دیتے تھے. انجینئر صاحب نے آ کے جو ہے وہ سارا فساد کھڑا کیا ہے.
حالانکہ اس وقت جو اتحاد امت چل رہا ہے نا وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اگرچہ وہ اتحاد امت میرے بکس میں انہوں نے کیا ہے, آپس میں اکٹھے ہو گئے, ورنہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں تھے کبھی بھی. تو یہ اتحاد امت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیوبندیوں کے چینلز کے اوپر اہل حدیث اور بریلویوں کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میرے خلاف, تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں, انہیں وسوسہ آتا ہے کہ یہ تو سارے ایک ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ میرے خلاف ایک ہوئے میں. ادروائز آپس میں جب کبھی ان کے انٹرسٹ کے اعتبار سے کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو وہ پھر کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے, اور وہ جوبلی ٹاؤن لاہور والی مسجد میں آپ نے دیکھ لیا. تو اس سے یہ چیز تو ثابت ہوئی کہ فرقہ واریت ہمیشہ سے اس امت کی سب سے بڑی بدعت, اس امت کا سب سے بڑا کینسر رہا ہے, اور مستقبل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہوتی. لیکن اس میں تازہ ہوا کا جھونکا ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ان کی پبلک کو ان کے شر سے بچانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. اس کے باوجود اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. چندہ ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے. میں نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کسی بھی بریلویوں کی مسجد میں یا اللہ مدد کا بینر نہیں لگا سکتے. حالانکہ وہ مانتے ہیں اس کو, بینر نہیں لگنے دیں گے. اس کی وجہ کہ یہ نشانی بن چکی ہے دیوبندیوں کی اور اہل حدیث کی. وہ کہیں گے آپ صرف یا اللہ مدد نہ لکھیں, اس کے نیچے آپ یا رسول اللہ مدد بھی لکھیں, یا علی مدد بھی لکھیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھیں, پھر تو ہم لگنے دیں گے. صرف یا اللہ مدد لکھیں گے تو یہ تو سلوگن ان کا ہے, اگرچہ ہم بھی مانتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کسی دیوبندی یا اہل حدیث کی مسجد میں لبیک یا رسول اللہ کا کوئی بینر آپ لگا ہوا نہیں دیکھیں گے. چاہے آپ ان کو دلائل بھی دیں, وہ کہیں گے کہ جی بالکل دلائل اپنی جگہ, لیکن یہ چونکہ بریلوی فرقے کی نشانی بن چکی ہے اس لیے ہم لبیک یا رسول اللہ نہیں لکھیں گے. میں المدد یا رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا, لبیک یا رسول اللہ کی. انشاءاللہ میں اسے آج ڈسکس بھی کروں گا. آلموسٹ کوئی 2-3 سال پہلے آپ کو پتا ہے سیالکوٹ میں ایک کرسچن سری لنکن تھا جسے ایک سٹیکر کے اتارنے کے اوپر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. خیر عدالتوں سے مجرمین کو سزا ملی, لیکن اس وقت ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے جس قسم کی مجرمانہ خاموشی اختیار کی, بلکہ اندر خانے سپورٹ کیا ایسے لوگوں کو, تو آج یہ آگ ان کے گھر تک پہنچ چکی ہے. جب تک ان کے گھروں میں آگ نہ پہنچتی انہیں بات سمجھ نہیں آنی تھی. اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ سٹیکر پھاڑنے سے گستاخی کیسے ہو گئی, تو یہ کرولریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی سٹیکر کے اوپر چونکہ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لہذا اس سٹیکر کو پھاڑنا گویا کہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنا ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں سے, اہل البیت میں سے, امہات المومنین میں سے اگر کسی کی کوئی توہین کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں چونکہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے لہذا 295C لگائی جائے. اس طرح تو بھائی پھر کرولریز پہ کرولریز بناتے چلے جائیں, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے قانون میں 295A اور 298A یہ توہین مذہب کی دفعات ہے, 10 سال تک قید ہے اس کے اوپر. 295B جو ہے وہ توہین قرآن سے ریلیٹڈ ہے, اور 295C جو ہے وہ توہین رسالت سے متعلق ہے جس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہے. لیکن اگر آپ کرولریز بنا کے ہر چیز کو توہین رسالت میں ڈالنا شروع کریں گے تو آج پھر اہل حدیث فرقہ جنہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو ان کے گھر میں بھی آگ پہنچ گئی. دیوبندیوں کے گھر تو پہلے ہی پہنچی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذریعے, اور انہوں نے توبہ کی. ان کی توبہ اللہ کا شکر ہے علماء نے قبول کر لی, کیونکہ وہ ان کے اپنے
قبیل سے تعلق رکھتے تھے. مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے, بھینسیں جو ہیں وہ بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. ہاں کوئی اور کرے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ سرتن سے جدا. مولوی کوئی کرے تو کہتے ہیں جی ہم توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے ہی توبہ کا مطالبہ ہونا چاہیے. باقی توہین جو کسی کی طرف منسوب کی جائے اس کا فیصلہ کورٹ کرے. علماء کا, ان کی کٹر پبلک کا کام نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کا اس طرح فیصلہ کرتے پھرے. ظاہر ہے اس کے پیچھے پھر فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے. تو میرا موقف یہ ہے کہ اگر انہوں نے بینر اتار بھی دیا تو اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. نہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا چاہیے کہ انہیں پھانسی دی جائے. یہ بالکل نان سینس بات ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کے جو بڑے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان کی جو ویڈیو آئی سامنے, اس میں وہ اسی طریقے سے چیخ کے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح میرے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک کرتے رہے. اور ان کے جملے سنے تو لگتا ہے کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح لوگوں پہ توہین کا الزام لگائیں گے تو اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائیں گے تو لوگوں کی جانیں ونریبل ہو جائیں گی. ان دونوں بھائیوں سے پوچھیں کہ جب تم لوگ ہر جمعے کے خطبے میں سینکڑوں کے مجمع میں یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ جیلم جاؤ گے, اسے روڈز پہ گھسیٹو گے, اس وقت میری لائف ونریبل نہیں ہو رہی تھی. آج جب اس کی ہیٹ تمہارے گھر تک پہنچی تو تمہیں یہ اندازہ ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم جی قسم دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کوئی اس قسم کی توہین نہیں کی, ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مباہلہ تو ان کی زبان پہ ہر وقت چڑھا رہتا ہے. وہی پھر اسی طریقے سے چیخ کے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. کو تعصب کا مقام یہ ہے کہ رات کو فقط مسجد کے تنازع کو اپنے سائڈ پہ کرنے کے لیے بھائی آفت شامل ظہیر اور حسن مدنی کا الزام لگا دینا توحید رسالت ہے کہ لوگ درود و سلام کی توہین کی, ساتھ میری بھی تصویر لگا دی گئی, پھانسی کے پھندے میرے گلے میں ڈال کے پورے انٹرنیٹ پہ پھیلا دی گئی. آج بھی میں جلالی صاحب کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے منبر کے اوپر موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں, ہم تو صرف موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا, تو تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین, پھر مبالغہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو. حضرات گرامی قدر تمہاری ذریت بھی آ جائے, تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں, اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. اور اس طرح وہ چیختے ہیں, گرجتے ہیں کہ مطلب کوئی کفر اسلام کا مسئلہ بن گیا آپس میں بھی. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا جائے اور اس کے بعد وہ بیچارہ پوری زندگی صفائیاں دیتا رہے. اس کو قانونی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کریں. میرے حوالے سے بھی میں ان کو کہتا ہوں آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ قانوناً اس کو پروسیڈ کریں. اچھا قانوناً یہ پروسیڈ اس طرح کرتے ہیں کہ زبردستی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ رجب بٹ کا ہوا, وہ بھی 2 سال پرانی ویڈیو کا, 2023 کی, اور میرا نام بیچ میں ویسے ہی لے رہے ہیں. مسئلہ ان کے اپنے مولانا امیر حمزہ صاحب کا ہوا, میرا نام بیچ میں ویسے ہی لے رہے ہیں, اور ان سے توبہ کروا لی ہے. ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی, انہوں نے توبہ کروا لی ہے. ہر معاملے میں میرا نام بیچ میں ویسے ہی نام برکت کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. اور آج تک یہ کافی زیادہ ایف آئی آرز میرے اوپر کٹوا چکے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جوڈیشری میں جا کے وہ ایف آئی آرز فارغ ہو چکی ہیں, ایف آئی اے میں بھی فارغ ہو چکی ہیں, کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کاٹتے ہیں. تو اس کا انجام یہی ہوگا. میں ان دونوں بھائیوں کو بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ تم لوگ آئے دن جو مباہلے والی آیت پڑھتے ہو, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. تو یہ جو آیت مباہلہ ہے اس کی جو تفسیر آئی ہے صحیح مسلم میں 6220 نمبر حدیث, اس کے ساتھ ملا کر
یہ پورا واقعہ کبھی اپنے ممبر سے بیان کر کے بتا دو. تمہیں تو آئے دن شوق ہے نا آیت مبالہ پڑھنے کا. جو نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہوا تھا, تو وہ واقعہ جو صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, وہ تم حدیث کبھی اپنے ممبر سے نہیں سنا سکتے. اور اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ جو ان کے لیے شیخ الاسلام ہیں, بلکہ ان کے تو امام اعظم ہی ہیں, انہوں نے منہاج السنہ میں جو کچھ اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا وہ بتا نہیں سکتے اپنی پبلک کو. اللہ کا شکر ہے تیسرا سال ہے انہیں توفیق نہیں ہوئی وہ حدیث بیان کرنے کی, کیونکہ اس میں ان کے ماموں کا نام آ جائے گا, اور یہ ماموں بچاؤ مہم کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر امت کو ماموں بنا رہے ہیں. تو آج مجھے پھر موقع ملا ہے, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, چیلنج نہیں دے رہا, پہلے چیلنج دیتا تھا, لوگ کہتے ہیں جی یہ سخت بات کرتا ہے, چلیں ہم معصومانہ ریکویسٹ کرتے ہیں, بلکہ بقول مفتی منیر صاحب کے ہم کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے, کہ یہ جو حدیث مباہلہ ہے 6220 صحیح مسلم کی, یہ پبلک کے اندر بیان کرو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور امام ابن تیمیہ نے جو فل ان دی بلینکس کیا ہے وہ بھی بتاؤ. یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے, ان کا پورا مقدمہ دھڑام سے گر پڑے گا. اس حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماموں ہیں, ان کے ماموں کی بات نہیں کر رہا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں, جنہوں نے قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا, سیدنا سعد ابن ابی وقاص المتوفى 56 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کو جو کہ نبی علیہ السلام کے ماموں تھے, ان کے ماموں نے یہ کہا حکم دیتے ہوئے, اور ان کے انکار کے جواب کے اوپر, اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ, حکم دیا ان کے ماموں نے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی سیدنا علی کے اوپر سب نہیں کروں گا. صحیح مسلم میں تھا حکم دیا, کس چیز کا حکم دیا یہ نہیں تھا. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں جب یہ حدیث لکھی تو انہوں نے خود سے ایک لفظ ایڈ کیا کہ سب کرنے کا حکم دیا, اور ظاہر کانٹیکسٹ میں بیٹھتا ہے, کیونکہ بعد میں ہے کہ میں کبھی بھی سب نہیں کروں گا, تو مراد یہ کہ جس کام کا کہا جا رہا تھا اسی کا وہ انکار کر رہے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے ان کے ماموں سے کہا, دیکھیں میں کیسے کوڈ ورڈز میں اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں, ان کو سمجھ بھی آ جائیں گی, کہ میں کبھی بھی سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں سن چکا ہوں, ان کی شان میں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے, آج کے اعتبار سے V8 سے بہتر ہے, اپنے چارٹر طیارے سے بہتر ہے, اگر مجھے حضرت علی والی ایک فضیلت مل جائے جو نبی اسلام نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے, یعنی ہمارے بھی ماموں, ان کے ماموں کو بات کی, اور پھر انہوں نے 3 فضائل سیدنا علی کے سنائے. پہلی فضیلت انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت سیدنا علی کو بلا کر نبی الاسلام نے جھنڈا دیا, آشوب چشم تھا, اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا, اور ان کو شفا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دی. یہ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے جو حضرت علی کو ملا. پھر انہوں نے ان کے ماموں سے کہا کہ سن دوسری فضیلت, غزوہ تبوک کے موقع پر, جبکہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی کسی
غزوے میں شریک نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب چھوڑا تھا مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں کے اوپر، اور 30,000 کا لشکر لے کر رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے۔ سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر سپورٹ میں تھے ہارون علیہ السلام، اس طرح تم میری سپورٹ میں ہو لیکن تم پیغمبر نہیں ہو۔ یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے، اور اسی پہ میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے نا تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں۔ وہ کیسے امتی نبی ہو سکتا ہے؟ اس امت میں اگر امتی نبی ہونے کا کوئی حقدار تھا نا تو مولا علی تھے۔ ان کے لیے بھی حضور نے کہہ دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ جو اٹیچ ہو وہ نبی کے طور پہ نہیں ہو، سپورٹر کے طور پہ، اگرچہ تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ پورشن بھی حدیث کا بخاری میں موجود ہے۔ تیسری فضیلت انہوں نے ان کے ماموں کو بتائی کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب ان سے فرماؤ کہ اب لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے کہا ان کے ماموں سے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو یہ فضیلت بھی سیدنا علی کے لیے خاص ہے۔ یہ 3 فضائل سنائے ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث اتنی ہی ہے، سیم 100% اسی سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ اس کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، وہ اردو میں پرنٹ ہو چکا ہے تحکیم کے ساتھ۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، انہوں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہے، وہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ تحکیم کی تو اس معاملے میں ضرورت نہیں، وہ سند وہی ہے جو صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن ان کے ماموں مدینہ شریف رہے تو سیدنا علی کے بارے میں ایک جملہ بھی انہوں نے تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کو ڈانٹا ایسا تھا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو امام نووی نے اپنی شرح میں ان کے ماموں کا دفاع کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو فضائل سننا چاہ رہے تھے، لوگ سب کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں کرتے ہو، مجھے کوئی فضائل سناؤ میں لوگوں کو قائل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کے تمام طرق حفاظت کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ خیر، یہ چیز مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب آپ کو سمجھ نہیں آیا، سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ جو حدیث آپ کو بخاری مسلم کی سناتے ہیں نا، وہاں تنقید ترجمہ نہیں کرتے، وہاں کہتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، وہاں بھی تنقید ترجمہ کر لیا کرو۔ اور وہ حدیث بھی یہ پوری نہیں بتاتے، وہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، حالانکہ حضرت خالد بھی صحابی تھے لیکن وہ بعد کے صحابی تھے، صلح حدیبیہ کے بعد جب اسلام کا گراف اوپر جا رہا تھا۔ ہے دونوں صحابہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرق کیا اور ان سے کہا کہ اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اگر اس کے برابر سونا تم خیرات کر دو تو میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد
آلموسٹ 600 گرام خیرات کیا گندم، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. پوری حدیث یہ تھی. خیر ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا کہ سب کا ترجمہ ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا تھا. انہوں نے تو اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے، امام مسلم نے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. 6229 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ بنو امیہ میں سے، آل مروان میں سے جب ایک شخص مدینے کا گورنر بنا، حاکم بنا، تو سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم حضرت علی کے اوپر سب کرو. تو انہوں نے انکار کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے اس طرح کہہ دیں لعن اللہ ابو تراب، حضرت علی کا نام نہ لیں، ان کی کنیت کہہ کے نا تو آپ کہہ دیں کہ ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. تو یہ سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہوا ہے، لعنت بھیجتے تھے. اور کون کہتے جی وہ پتہ نہیں کون تھا، کوئی مجہول شخص تھا. مجہول نہیں بھائی، حاکم تھا وہ مدینے کا. ہاں مجہول نہیں تھا سرکار، جمعیت اہل حدیث کا وہ صدر تھا اپنے علاقے کا. ہاں وہ مجہول ہوگا مجھے بتائیں، کوئی عام اہل حدیث ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے، وہ جمعیت اہل حدیث کا صدر تھا ادھر کا، حجاز کا. ان کو یہ لینگویج سمجھ آئے گی کہ مجہول نہیں ہوتا بندہ جو صدر ہوتا ہے کسی علاقے کا، وہ سب سے بڑا کھڑپینچ ہوتا ہے وہاں کا. تو یہ بڑا کھڑپینچ تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ جی جو لوگ کہتے تھے نا جی صلح حسن کے بعد ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے، کیونکہ مدینے میں آل مروان میں سے گورنر ان کے ماموں کے دور میں بنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کا دور ہے. خیر سب کا ترجمہ ہو گیا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اپنی بھولی بھالی پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ٹھیک ہے تنقید بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تنقید نہیں ہے. اور ویسے آپ کے نزدیک تو خلفائے راشدین کی تنقید کرنا بھی رافضیت ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑے رافضی تو پھر بنو امیہ ہوئے، تم تو کہتے ہو تنقید کرنا بھی رافضیت ہے. تو سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہوا ہے. اب اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسلم شریف نہیں پڑھی تو میرا تو کوئی قصور نہیں. ویسے اس سے بڑا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھ کے چھپایا، لیکن وہ بہت بڑا فتویٰ لگ جائے گا علماء یہود والا. تو ہم چھوٹا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ان بیچاروں نے نہیں پڑھی ہوگی صحیح مسلم شریف، یا پڑھی ہے اوور لک ہو گئی ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے یہ جھوٹ بولا، یا غلطی لگی ان کو، ہلکا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور مجھے کیا کچھ بیان کرنا پڑ گیا اس حوالے سے. اب رہا مسئلہ کہ یہ وہابی حضرات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا سٹیکر کیوں پھاڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس درود شریف کو غلط سمجھتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ اس درود شریف کا سٹیکر پھاڑنے کو یہ ثواب کا کام سمجھتے ہوں. عین ممکن ہے کہ یہ توریہ کر رہے ہوں کہ ہم نے تو درود شریف کی توہین نہیں کی کیونکہ اس کو درود شریف مانتے ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. مولوی بڑی بڑی کھونگ ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو توہین کی ہی نہیں درود شریف کی، کیونکہ وہ اس کو درود مانتے ہی نہیں ہے. تو ان سے اگر کوئی توبہ کروانی ہے نا بریلویوں نے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں، کہ انہیں کہیں کہ بول کے کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جو بینر فلاں جگہ پہ اتنے سائز کا لگا ہوا تھا وہ آپ نے نہیں اتارا، یہ بول کے کہو. تو میرا خیال ہے وہ تیار نہیں ہوں گے. ویسے ہی جنرل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جو ہے وہ درود شریف کی توہین نہیں کی، درود شریف اس کو مانتے نہیں ہیں. یا رسول اللہ کہنا یا مسجد میں لکھنا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ لکھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے المدد یا رسول اللہ لکھنے سے قرآن و سنت کی روشنی میں. یا رسول اللہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. 4 کتابوں میں صحیح سند سے یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبری البیہقی کے اندر، الموطا امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں،
کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر سے واپس آتے، دونوں صورتوں میں مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اس کے ساتھ آپ صلات بھی ملا لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کی اصل صحابہ کرام کے ہاں موجود ہے کہ قبر رسول پر وہ یا رسول اللہ کے صیغے کے ساتھ نبی الاسلام کو خطاب کر کے دروشی پڑھا کرتے تھے. یہ صیغہ بھی ثابت ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، بلکہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جب حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے جب چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یعنی ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آنی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اب آپ آخرت کی زندگی میں ہیں. اس سے انہوں نے سیدنا عمر کا رد کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. ان کی سمجھ یہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومن اور پرشین امپائرز کو نہیں گراتے، جو آپ نے خود بشارتیں دی ہیں، آپ دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جائیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پہ، وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، نبی الاسلام واپس آئیں گے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ نہیں، 2 موتیں نہیں ہوں گی، یہ موت ہے، اس کے بعد اب آپ کے اوپر دوسری موت نہیں آئے گی کہ آپ واپس آئیں اور پھر دوبارہ دنیا سے جائیں، وہ آ چکی موت. تو یا رسول اللہ کے الفاظ سیدنا ابوبکر نے نبی الاسلام کی میت کو مخاطب کر کے کہے. یہ اصل ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام قبر رسول پہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اب اگر کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ تو قبر رسول کے لیے خاص درود ہے، یہاں سے پڑھنا کیسے ثابت ہوا، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی لیول پہ اتر کے دلیل دیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم تشہد میں السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل یہ بھی خود سے پڑھ دیتے تھے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھو، تم بس اتنا ہی پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، الگ سے ہر بندے کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں السلام علیکہ ایہا النبی، اس کا مطلب وہی ہے جو السلام علیکہ یا نبی اللہ کا بنتا ہے، اور یہ دنیا کے تمام مسلمان اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لہذا یہاں سے بھی پڑھنا ثابت ہے. سیگا یہ سیم ہے، ایوہ النبی کہیں یا نبی اللہ کہیں، یہ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں. اور یہ نبی الاسلام نے سلام خود تعلیم فرمایا ہے. یہ جو دیوبند اور اہل حدیث فرقے کے مولویوں نے اپنی طرف سے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے ایک جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے. اللہ تعالی کے حضور نبی الاسلام نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم انشائیہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی انٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اس کو حکایتاً پڑھتے ہیں، یعنی کہ سٹوری کے طور پر، اس واقعے کے طور پر. حالانکہ کہیں پر یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی، بلکہ رپورٹ تو یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے یہ تشہد نماز کا خود تعلیم فرمایا ہے.
اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں ایسے سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی صورتیں، یعنی یہ الہامی طور پر سلام سکھایا گیا ہے جو ہم نماز میں تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ یہ کوئی سٹوری ہے تو اس کا کوئی اصل موجود نہیں. اور ضمناً میں بتا دوں کہ اس میں جو ابن مسعود کے حوالے سے ایک شاذ عمل ملتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے، ایھا النبی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے. صحابہ کرام نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا. اجماع یہی ہے کہ آپ نے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے. اور ٹیکنیکلی بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی نبی علیہ السلام تو صرف ان لوگوں کے سامنے تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جو اس زمانے میں مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کیا نبی علیہ السلام نے ان کو علی النبی تعلیم فرمایا تھا یا ایھا النبی؟ تو اگر مکے والے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایھا النبی پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور وہ مکے میں یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو آپ کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، جو میں نے ثابت کیا بخاری سے کہ حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام کی میت کو یا رسول اللہ کہا. یہ میں ٹیکنیکلی ساتھ ساتھ مسائل بھی اس حوالے سے حل کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. لہذا یہ ایشو اس حوالے سے تو ریزالو ہوا کہ یہ السلام علیکہ ایھا النبی یہ وہ صیغہ ہے جو ایکویلنٹ ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ کے. تو یا رسول اللہ اپنی اصل میں ثابت ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کا اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے. حاضر و ناظر، علم غیب، یہ جو خود سے انہوں نے عقیدے گھڑ لیے ہیں ان کو چھوڑیں آپ. ہم اتنی بات کریں گے جتنی رپورٹ ہوئی، اور ہمارا سلام یہاں سے نبی علیہ السلام تک بھی اور باقی نیک بندوں تک بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں 7 الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. تو وہ الحمدللہ ہر نماز میں ہم جو سلام پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، ان تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. یہ ہماری نماز کا حصہ ہے. اور یہ وہ وہابی لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے، اسماعیل دہلوی کے استاد نے یہ بکواس کی کہ اگر نماز میں نعوذ باللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے گدھے اور بیل کا خیال آ جائے. تو یہ سارا توحید کا جو یہاں پہ آپ کو جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں پورا حصہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے ڈالا ہے. توحید کے نام کے اوپر انہوں نے توہین رسالت کی ہے ان کے بزرگوں نے، وہ ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے تو ہماری اس دعوت حق کو بریلوی پبلک نے قبول کیا کہ انہوں نے ہمارا اخلاص دیکھا کہ ہم نے مقدمہ مانا ہے، جس کا جو مقدمہ درست ہے وہ بالکل درست ہے. خدمات کسی شخص کی اپنی جگہ، جو اس نے بلنڈر کیے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے. رہا مسئلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو اذان کے ساتھ پڑھنا، تو بھائی اذان سے پہلے کوئی پڑھنا ثابت نہیں. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم نے خود بڑی جرت کر کے یہ چیز لکھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے تھے اذان سے پہلے، تو وہ اپنی مسجد کے اندر یہ نہیں پڑھنے دیتے تھے. کبھی کبھار پڑھا جاتا تھا، وہ بھی وقفہ کرتے تھے، اور وہ بھی صرف بریلویوں کے فتوے سے بچنے کے لیے. ادروائز میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، اور ان کی مسجد وہ ہے جو مفتی منیب صاحب کا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے. یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. 22 مارچ 2007 کو میں نے وہاں پر آخری دفعہ نماز پڑھی، بلکہ رات کو میں ادھر ہی رکا تھا. غلام سعود سعیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی منیب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے خود آبزرو کیا یہ چیز. باقی اذان کے بعد دروشی پڑھنا سپیکر میں نہیں، ویسے اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم کے اندر، اور جو دعا رپورٹ ہوئی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے جواب میں وہی کلمات رپیٹ کرے جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اور باقی الفاظ وہی ہیں. اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور پھر اللہ کے حضور مقام وسیلہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو مقام وسیلہ، جو جنت میں ایک مقام ہے سب سے اعلیٰ،
جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں بیٹھ کر آپ شفاعت رسول حاصل کر سکتے ہیں. اذان کا جواب درود شریف اور الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، وہ بخاری میں آئی ہے، جو ہم ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی دعا. بہرحال اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہو گیا، اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں، ویسے، اور وہ بھی سپیکر میں نہیں، علیحدہ سے. اور یہاں حال یہ ہے کہ بجلی نہ ہو تو یہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ وہابیوں کو سنانا ہوتا ہے. ہم اپنی مسجد میں بھی، مجھے یاد ہے کہ جب سپیکر نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بجلی گئی ہوتی تھی، تو ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی. اس وقت نہیں تھا سمجھ آتا کہ یہ آپ صلاۃ والسلام کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو بعد میں پتا چلا صلاۃ والسلام تو وہابیوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو پڑھنا ہی ہے، آپ ضرور پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، سپیکر بند کر کے پڑھیں، اور اذان کے ساتھ جوڑ کر اس کو نہ پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا جو ہے وہ کوئی ایسا سیگا ہے جو بدعت کے اوپر مبنی ہو، میں نے تو ثابت کر دیا. تو آپ بے شک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہی پڑھیں، لیکن عقیدہ پیچھے درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں.